محمد بن قاسم کی فتح سندھ کا عجیب واقعہ 9ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی مشہور کتاب فتوح البلدان میں ایک عجیب واقعہ درج ہے جو محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب کے مصنف ابو العباس احمد بن جابر البلادری اپنے وقت کے سب سے بڑے تاریخ داں تھے۔ وہ محدث، فقیہ اور جید عالم تھے۔ عباسی دور کے بغداد میں رہتے تھے اور اس کتاب کی تصنیف کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا۔ اس میں موصوف بیان کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی سربراہی میں 1700 مجاہدین کا لشکر سندھ بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی۔ عرب جہاز سندھ کے ساحل تک پہنچے اور بخیر و عافیت مجاہدین کو اتارنے کے بعد لنگر انداز ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے یلغار شروع کی اور راجہ طاہر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ دریا کے کنارے ایک مضبوط اور بڑا قلعہ تھا۔ طاہر نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخر شاہی پجاری کو بلایا اور پرارتھنا کی درخواست کی تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ شاہی پجاری ایک خبیث شخص تھا اور اس کی نظر عرصے سے راجہ طاہر کی ملکہ پر تھی۔ اس نے راجہ کو بتایا کہ فلاں رات ملکہ اکیلی فلاں مندر جائے اور پوجا پاٹ کرے تو دیوتا راضی ہو جائیں گے، ورنہ ان کی ناراضگی راجہ کو لے ڈوبے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ملکہ تنہا جائیں، کوئی سپاہی کنیز ساتھ نہ ہو۔ راجہ راضی ہو گیا اور مقررہ شب ملکہ کے ہاتھ چڑھاوے کا تھال دے کر مندر کی طرف بھیج دیا۔ یہ مندر قلعہ سے باہر ایک ویران جگہ پر واقع تھا اور یہاں پہنچنے کے لیے قلعے سے ایک خفیہ راستہ جاتا تھا۔ ادھر سپاہیوں کی تعداد کم ہونے کے باعث محمد بن قاسم نے قلعے کے مرکزی دروازوں اور بعض اہم مقامات پر تو فوج لگا دی تھی لیکن پورے قلعے کا گھیراؤ نہیں کیا تھا۔ تاہم چوکیوں کے درمیانی فاصلوں کو سپاہی گشت لگا کر چیک کرتے تھے۔ رانی مندر پہنچی تو پجاری کو منتظر پایا۔ رانی نے پوجا پاٹ کی اور چڑھاوے دیے، پھر واپسی کے لیے مڑی تو پجاری نے پکڑ لیا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا۔ رانی نے مزاحمت کی اور بالآخر رونے لگی۔ وہ پجاری سے التجا کرتی رہی کہ اسے چھوڑ دے لیکن پجاری پر شیطان سوار تھا۔ ابھی کشمکش جاری تھی کہ مندر کا دروازہ کھلا اور چمکتے چاند جیسا نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے میں ڈھال۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے میں ڈھال۔ آتے ہی زور سے گرجا کہ کیا ہو رہا ہے؟ پجاری نے گھبرا کر رانی کو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگ کر سپاہی کے پاس گئی اور رو رو کر بتایا کہ پجاری اس کی عزت پامال کرنا چاہتا ہے۔ سپاہی نے تلوار اٹھائی اور بجلی کی چمک جیسی تیزی سے منحوس کی گردن کاٹ دی۔ پھر رانی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے؟ رانی نے ساری کہانی کہہ ڈالی۔ پھر رانی نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ سپاہی نے بتایا کہ وہ محمد بن قاسم ہے۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، وہی محمد بن قاسم جو مسلمانوں کی فوج کا سالار ہے؟ سپاہی نے اقرار کیا اور بولا، آج پہرے پر میری باری تھی اور میں گشت پر تھا کہ مندر میں روشنی دیکھی تو چیک کرنے چلا آیا۔ رانی کی حیرت پریشانی میں بدل گئی لیکن سپاہی بولا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کوئی ضرر نہیں دوں گا بلکہ قلعے تک پہنچاؤں گا۔ بس میری 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے آگے نہ چلنا، نہ جانے کون سا دشمن
تمہاری طاق میں ہو، اس لیے میرے پیچھے چلنا اور راستہ بتاتی رہنا۔ دوسرے یہ کہ اپنی پازیب اور چوڑیوں پر کپڑا لپیٹ دو تاکہ یہ چلتے میں شور نہ کریں، ان کی آواز سے بھی شیطان مردوں کے نفس کو بہکاتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ راستے میں خاموش رہنا، صرف راستہ بتاتے وقت مختصر بولنا۔ رانی مان گئی اور محمد بن قاسم کے پیچھے چلتے چلتے قلعہ کے خفیہ دروازہ تک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، دیوتا تم ہو، مجھے ہاتھ نہ لگایا، نہ قید کیا، بلکہ حفاظت سے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں راجہ کو قائل کروں گی کہ ہتھیار ڈال دے، کیونکہ آسمانی طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور ہاں، دریا کی سمت کھلنے والی فلاں کھڑکی دیکھ لو، وہ میری خوابگاہ کی کھڑکی ہے، تیسرے دن اسے کھلا رکھوں گی، تم کشتی میں آنا اور کھڑکی سے میری خوابگاہ میں داخل ہو جانا، وہاں راجہ ہوگا جسے میں منانے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ محمد بن قاسم واپس آئے اور تیسری رات کو چند کمانڈروں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر اسی کھڑکی کے نیچے پہنچے جو براہ راست دریا کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی، محمد بن قاسم اور ساتھی رسیوں کی مدد سے چڑھے اور اندر کود گئے۔ دیکھا راجہ طاہر پلنگ پر بیٹھا ہے اور رانی اس کے قدموں سے لپٹی رو رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں سے مت لڑو، وہ آسمانی طاقتوں کے نمائندے ہیں، لڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن راجہ اسے بار بار جھڑک رہا ہے۔ اندر جاتے ہی محمد بن قاسم نے رانی سے پوچھا کہ راجہ مانا یا نہیں؟ رانی نے انکار کر دیا۔ تب محمد بن قاسم نے راجہ کا سر اڑا دیا اور ساتھیوں کی مدد سے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ قبضہ تو ہو گیا، لیکن ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ قلعے کے وسط میں اینٹوں اور پتھروں کا بنا ہوا بہت اونچا مینار تھا جس پر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قیدیوں نے بتایا کہ جب تک یہ جھنڈا لہرائے گا سندھ پر طاہر اور اس کے ساتھیوں کی حکومت برقرار رہے گی۔ مینار اتنا اونچا تھا کہ کوئی پتھر یا تیر جھنڈے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آخر محمد بن قاسم بولے، مجھے سامان دو، میں مینار پر چڑھتا ہوں۔ ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ضروری سامان اور رسے لیے اور مینار پر چڑھنے لگے۔ نصف سے زیادہ بلندی طے کی تو جھنڈا تیر کی زد میں آ گیا۔ مینار میں کیلیں ٹھونک کر خود کو رسوں سے باندھا اور اللہ کا نام لے کر تیر چلا دیے۔ جھنڈا ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ مجاہدین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور محمد بن قاسم نیچے اتر آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رانی نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے اور انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج دنیا اسلام کے تمام ملکوں کے پاس ملا جلا کر 40 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، کئی ہزار طیارے ہیں، ہزاروں ٹینک ہیں، بے شمار ایٹم بم ہیں، لیکن اسرائیل کے 1.5 لاکھ فوج کے آگے نصف کروڑ فوج سجدہ ریز ہے، ڈرتی ہے، دوستی کرنے اور تسلیم کرنے پر بےتاب ہے اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بولی ہو رہی ہے۔ اس کام میں ہمارے بھی کئی بڑے شامل ہیں۔ صرف 1700 مجاہدین کے ذریعے لاکھوں کی فوج رکھنے والے راجہ طاہر اور اس جیسے درجنوں راجاؤں کو خاک چٹانے والا محمد بن قاسم اب ہمارا رول ماڈل نہیں رہا، کیونکہ وہ دلیر تھا اور ہم بزدل۔